مصطفیٰ صاحب پہلے تو اس گارڈین کی خبر کے اوپر بھی بتا دیجیے 20 افراد اگر پاکستان میں 2019 آنورڈ انہوں نے کہا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جن کا خاتمہ کیا گیا، اور کہا انہوں نے تفصیل میں یہ ہے کہ یو ای میں سلیپر سیلز ہیں ان کے یا آپریٹو وہاں سے بیس کرتے ہیں، ریکروٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو یا جہادیوں کو یا افغانوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، پیسہ ان کو دیتے ہیں. جیسے ایک انہوں نے کشمیری مجاہد کا بتایا کہ انہوں نے اس کو میسج کرتے ہیں کسی لڑکی نے کہ میں نیو یارک پوسٹ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں تمہارا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. وہاں سے انٹریکشن شروع ہوتا ہے، اس کو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں. اور اتنی تفصیل موجود ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں اس کے اوپر؟ شکریہ ملک صاحب. یہ بڑی الارمنگ خبر ہے جو گارڈین نے کی ہے، جس کے مندرجات ابھی آپ نے بیان بھی کیے، اور اس میں جو صورتحال مزید گمبھیر اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ 2019 سے جاری ہے، اور 2019 سے لے کر ابھی تک 5 سال کا عرصہ گزر چکا. ان 5 سالوں میں 20 لوگ اسیسینیٹ ہوئے پاکستان میں ایٹ دی بیہیسٹ آف انڈینز، جس کے ایک ہمارے انٹیلیجنس آفیشلز نے جو کوٹڈ ہیں اس خبر میں، انہوں نے اس چیز کو غالباً قبول کیا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے اور متواتر پچھلے 5 سالوں سے چلتا آ رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم، گو کہ انڈیا ایک اکنامک جائنٹ ہے، اور ویسٹرن ورلڈ کے اور کینیڈینز ہوں امریکنز ہوں، وہ ایک لحاظ سے انڈیا کو ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ اپنی ریلیشن شپ میں دیتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ بینیفٹس وہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنفرنٹ کیا. بالکل کینیڈینز نے بھی کنفرنٹ کیا، امریکنز نے بھی کنفرنٹ کیا، اور ہمارے ہاں سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر انڈینز کو کنفرنٹ کیا گیا ہو کہ ہمارے سٹیزنز کو آپ نے ہماری سرزمین پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ نے اسیسینیٹ کیا. تو ایک تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک فارن آفس جو ہے ہمارا خاموش کیوں ہے اس کے اوپر؟ خاموش کیوں ہے، کہ جبکہ یہ سلسلہ 2019 سے جاری ہے، اور 20 وہاں پر تو ایک ایک شہری کے اوپر انہوں نے اپنے اتنا شور مچا دیا. ہمارے 20 شہری جو تھے، اگر وہ اس طرح وہ ہمارے اسیسینیٹ ہوئے، نیشنل نہیں ہے لیکن پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ قتل ہوئے. اگر ہمارے نیشنل سارے ہیں، ہمارے نیشنل نہیں ہیں، اگر اس میں کوئی اور نیشنل ہیں تو چلے وہ تو لیکن ہماری سوائل کے اوپر اگر پھر بھی ایسی ہاسٹائل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور 5 سال سے ہمیں علم ہی نہیں ہے اس چیز کا، اور گارڈین اخبار ایک خبر کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اور دوسرا اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان بہت زیادہ فرنٹس پہ انگیج ہوا ہے. ٹی ٹی اے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں افغانستان میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اور جو پچھلا سال گزرا ہے 2023، وہ دہشت گرد حملوں کے حوالے سے 2013 کے بعد سے اب تک پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ حملے پچھلے سال ہوئے، یہ بات صحیح. اور سب سے زیادہ شہادتیں بھی سیکیورٹی فورسز کی تقریباً 1,500 کے قریب وہ پچھلے سال ہوئی. ایک وہ فرنٹ ہے. جب سے تحریک طالبان کے لوگوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد ان واقعات کے اندر تیزی آئی، اور سب سے زیادہ شہادتیں اس واقعات کے بعد ہوئی. اور ایک فرنٹ ہمارا وہ موجود ہے بلوچستان کے اندر. ہمارے سامنے ایک کلبھوشن والا کیس سامنے آیا، نہ جانے اور کیسے اتنے کیسز ہوں گے. اور پھر اب یہ ایک فرنٹ ہے کہ جس میں پاکستان کے اندر ہماری سرزمین کے اوپر ایسی کارروائیاں کی گئیں. تو اس ساری صورتحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ انٹرنل پالیٹکس سے ہٹ کر ان چیزوں کو کنٹین کرنے پر، ان کا سدباب کرنے پر فوکس ہونا چاہیے. اور 5 سالوں کے بعد اس کا ہمارے علم میں آنا، ایک غیر ملکی اخبار کے ذریعے علم میں آنا، ہماری اپنی اتھارٹیز کا یہ علم میں پاکستانیوں کے نہ لے کر آنا، قومی اسمبلی کے علم میں نہ لے کر آنا، سیاسی جماعتوں کے علم میں نہ لے کے آنا،